بولو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا دو جہاں مدینہ کے تاجدار حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد قابل احترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، میں دعا گوں جتنے بھی اس پرکیف محفل پاک میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بات صرف میں نے اس علاقے کے اندر نہیں بلکہ جہاں بھی جانا ہوتا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ جب تک کوئی کہتا نہیں نا اب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں، جب تک کوئی کہتا نہیں نا یار مل کے پڑھو ہے ادو تک اسی پڑھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ جو محب ہوتا ہے نا اسے کہنا نہیں پڑتا کہ یار کا ذکر کر، اور نہ ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ میری عادت بھی نہیں کہ میں نے کبھی کہا یار رال کے پڑھو یا خطا نہ اٹھاؤ ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ انسانوں کا محتاج ہے نہ فرشتوں کا محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ جو ہماری چھٹاکی کی زبانیں ہیں نا اس کا محتاج نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی حضور کا ذکر نہ کرے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو رفت ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک بحث کی، فرمایا کائنات کی ہر شے رب کا ذکر کر رہی ہے، اور رب نے محبوب کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ جو شے ذکر خدا کر رہی ہے وہی شے ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے۔ رسول اللہ کا ذکر جو ہے، یہ بات یاد رکھنا میرے دوستو، میں تو اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ یار ترلا ڈالنا وہ بھی کلمہ گو کے آگے کہ ذکر یار کر، جس میں کلمہ پڑا ہو اس کو کہنا کہ ذکر یار کر۔ بلکہ اقبال تو کمال کر گیا، اقبال کہتا ہے دست میں دامن کے سار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت برفانہ اللہ کا ذکر دیکھے۔ اقبال کہتا ہے لوگوں جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی محمد کا ذکر ہو رہا تھا، جب کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی محمد ہو رہا ہوگا۔ جو نبی کا ذکر ہے وہ ہماری زبانوں کا محتاج نہیں بلکہ ہم ان کی زبانوں کے، ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں کہ یار چلو کوئی ذکر کریے تو کچھ پلے پہ دے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اور میں اکثر کہتا ہوں جدو بھی یاد ہو ذکر دی محفل دے اندر آؤ نا ہاتھ جوڑ کے پی لیا محسوس کریا کرو تک دے پین، محسوس کریا کرو۔ اساں لوکاں دے یقین جڑے نا وہ بڑے کمزور ہو گئے، دیکھو نا پیر صاحب آ کے بیٹھے ہو نا تو سامنے مریدی تسی حالت دیکھا کرو، پیر صاحب بیٹھے دن جناب لیکن مرید کی کیفیت دیکھو، کیوں یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ جس مرضی پیر کو بٹھاؤ اس کے سامنے اس کا مرید بٹھاؤ، اس کا ادب دیکھنا، اس کا سلیقہ دیکھنا، اس کی کیفیت دیکھنا، اس کی کیفیت بتا رہی ہوگی کہ اس کو بالکل یقین ہے کہ پیر دیکھ رہا ہے۔ ارے بات یاد رکھنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والا دیکھ رہا ہوتا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ارے یہ تو اس پیر کی بات ہے کہ تیری کیفیت بدل گئی ہے، وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تیری طرف نگاہ ہے کہ نہیں، لیکن اس کے بیٹھنے نے تیری کیفیت کو بدل دیا ہے۔ ارے یہ تو وہ پیر ہے۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے کمال کی بات لکھی، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا مصطفیٰ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، صدیق سے بڑا مرید کوئی نہیں ہے۔ تبھی تو صدیق اکبر کہتے تھے یا رسول اللہ میرا دل کردا تو تک دے ہی رہا۔ بھائی وہ کیفیت کیا تھی، انہوں نے یقین سی نا، اساں لوگوں نے یقین ہی نہیں رہا ہے۔ میں ساڑھے سیالکوٹ ہی نا، سیالکوٹ یونیورسٹی ہے تے اتھے لڑکیاں نے ٹائم لیا تے میں جدو اتھے پہنچیا نا تے جڑے جوان نے بلایا دا سی نا، کہندا علامہ صاحب تقریر ہے جی دی کرنی ایک دفعہ بندے لا چھڑنا۔
ایک دفعہ بندے لا چھڑنے نے کیونکہ ساڈا بھی یہی ہوندا ہے نا ساڈے قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے ہیں کئیاں نوں سنان دا چسکا تے کئیاں نوں سنن دا چسکا بس چسکے چ قوم پئی دی ہے او پا جڑا آئے نا انہوں آکھیا کرو یار او گلاں سنا رب دا قرب مل جائے مدینے والے دی قربت نصیب ہو جائے میں گزشتہ دنوں ایک تحریر پڑھنا پیا سا کہ ایک شخص نا اسلام دے اوتے کافی مطالعہ کردا پیا سی کافی کئی سال گزر گئے تے او دے دوست نے پوچھیا اس نے کیا او بیلیا اتنی دیر ہو گیا کہ تو اسلام دے متعلق مطالعہ کرنا پیا تے کی لمحہ سلو ہے اس نے کیا کچھ نہیں کچھ نہیں کافی سال تک وہ مطالعہ کرتا رہا اور جب اسے پوچھا گیا بھائی لبا کی یہ کہتا کچھ نہیں اس نے کہا اتنے سال مطالعہ کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے ابھی تک کچھ نہیں ملا وہ جی تو لبیا ہی ہونا ہے اس نے کہا جتنے سال میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے نا مجھے صرف دو چیزیں ملی ہیں آئے ہائے ایک وہ دن لو لگ گئی ایک مدینے والے دا قرب نصیب ہو یہی محفلہ دا مقصد ہے میں جڑی آپ بات دسنا پہ نا کہ اصل لوکاں دے اندر یقین جڑا نا وہ کافی حد تک ختم ہو چکیا ہے ہن اوتھے میں شعر پڑھیا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو چونکہ یونیورسٹی دے لڑکے ہوندے ہیں نا اور قبلہ بہت اہم چیز ہے خطیب واسطے بھی کہ وہ جناب نوجوانہ دے تربیت دے اعتبار دے نال گفتگو کرے اس کی وجہ بھلا کیا ہے جناب آپ کے ملک پاکستان کے اندر 4 لاکھ بندہ ایسا ہو گیا ہے جس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا 4 لاکھ بندہ جناب اور اب جو آتا ہے ہم اسے کبھی نہیں کہتے بھائی عقیدے کی بات سنانی ہے ہم اسے کبھی نہیں کہتے کہ بھائی تربیت کی بات سنانی ہے بلکہ جو اپنی فرمائشیں ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں او خدا را جو بھی آئے اسے کہنا ہو بھائی وہ باتیں سنا مدینے والے کا قرب نصیب ہو جائے مدینے والے کی ذات میں یقین نصیب ہو جائے قسم ہے پیدا کرنے والے کی جب بندے کے دل کی توجہ مدینے والے کی طرف ہو جاتی ہے مدینے والا جب اس کی طرف توجہ فرماتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے اور جس کا دل پاک ہوتا ہے صوفیاء نے کہا اس کے دل کا کنیکشن مدینے والے کے دل سے جڑ جاتا ہے ہاں تو جس کے دل کا کنیکشن مدینے والے کے دل سے جڑا ہو تو انہوں کہنا پہنتا ہے بھائی ذرا مل کے پڑھے یار بتاؤ تو صحیح ہے اب اس یونیورسٹی کے لڑکے نے میرے سے سوال کیا کہتا ہے علامہ صاحب آپ نے یہ پڑھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو تو اگر آپ چوتھے کمرے کے اندر بیٹھے ہو تو میں یہاں سے درود پڑھوں وہاں تک آواز جائے گی وہاں تک آواز میں کہا ہاں جی میں کہا جناب اگر آپ آہستہ سے پڑھیں گے تو نہیں آئے گی تو کہتا پھر مدینے کیسے چلے جاتی ہے کیوں جذباتی باتیں کرتے اس نے مجھے کہا اب میرے ذہن کے اندر نقلی جوابات بہت آئے نقلی جو قرآن و حدیث سے دیے جاتے ہیں اے بھی ایک دم ہی نا بس ذہن چایا وہ موبائل ہاتھ کے اندر تھا تو میں نے اسے کہا میں کہا آپ کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے اینڈرائیڈ بس اوقات بندے کی تربیت اللہ پاک خود فرماتے ہیں میں کہا اینڈرائیڈ موبائل ہے کہتا جی ہے تو میں کہا کوئی سکائپ کی ایپ بھی ہے جی ہے تو میں کہا غور کرو ایک ایپ کا کمال دیکھو کہ ادھر والے کی آواز امریکہ بھی جا رہی ہے اور ادھر والے کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے ادھر والے کی تصویر ادھر بھی جا رہی ہے ادھر والے کی تصویر ادھر بھی آ رہی ہے میں کہا یہ کیا ہے اب اس نے جو مجھے کہا جو ٹوٹے پوٹے جملے مجھے یاد ہے کہتا ہے یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ انہوں نے دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہے کہ بندی آپ دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر ہو اس کا سمندر پار رابطہ ہو سکتا ہے ادھر والوں کا ادھر رابطہ ہو سکتا ہے تو میں کہا اس کے اندر کس چیز کا کمال ہے صرف سم کا کمال ہے سم اس کے اندر اتنی سی جاتی ہے وہ ایسا کمال پیدا کر دیتی ہے ادھر والے کی آواز ادھر جا رہی ہے ادھر والے کی آواز ادھر آ رہی ہے عقل ابھی تک دنگ ہے کہ بھائی یہ کمال کیا ہے نہ کوئی تار لگی دیے نہ کوئی جناب کوئی کنیکشن ہو رہا ہے صرف دیکھو ادھر والے کی آواز ادھر تک جا رہی ہے ادھر والے کی آواز ادھر آ جا رہی ہے تو میں کہا یہ کیا ہے کہتا ہے یہ انگریزوں نے ترقی کی ہے یہ ان کی ٹیکنالوجی کا کمال ہے میں کہا اب سن شان مصطفیٰ کیا ہے ارے جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے قطب کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ قطب کا مقام ختم ہوتا ہے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پہ غوث کا مقام ختم ہوتا
ہوتا ہے شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے ارے صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے اللہ کے اولو العزم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، ارے جہاں پہ جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جا کے آمینہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ شان رسول اللہ کی شان، میں بھی آتا ہوں اس علیہ صاحب کی طرف بھی ہے۔ ارے اقبال جیسا کہہ کے گیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اور جس نے اقبال جیسے عاشق رسول کو بھی تڑپایا ہے اس کو فاضل بریلوی کہا جاتا ہے، اور فاضل بریلوی نے تو پورا کلام لکھا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عتیق و وسیع غنی و علی اور ثنا کی زبان تمہارے لیے، وصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، اور تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک زمین و فلک مساق و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے، وہ کمزے نہاں یہ نور فشاں وہ کن سے عیاں یہ بزم فقاں یہ ہر تو نجاں یہ باغ جناں یہ سارا سما تمہارے لیے، ظہور نہاں قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں نیاز یہاں نماز وہاں، یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ تاگ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نہ ہم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، فاضل بریلوی تیری پرواز کے قربان جاؤں، کہتے ہیں جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بپن بپن میں دلہن سزائے میہن بے ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی اور سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ کھلے کہ دن ہو بلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، فاضل بریلوی انہیں حق اللہ حضرت فاضل بریلوی نے مصطفیٰ کی شان کا حق ادا کیا ہے، کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جاں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ انہوں نے میں نے آکھا 3 منٹ تقریر کرنی ہے تو پھر انجی ہوں دینا کہ بلا یہ بات یاد رکھیا جائے کدی آؤ حضور دے بان کیا نسج گل بلا کی اسی وہ 60,000 لوں بلاتے لینے میں نے 10-60,000 لیں تو اڑے کی اثر چھڑنے جد تے آپ ہی اثر نہیں پیا دیکھو نا میں پیچھے دن پسرو تقریر کرنا سے گیا تھا اتھے جناب کلام پڑھتے پہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے تو جنہوں نے بلایا تھا میں کہا کنہ ٹوک کے آئے 40,000 پر ٹوک کے آئے دینے تو میں کہا دیکھو آپ ہی کہندے پہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے یہاں تو پڑھو نا اصل میں بات یہ لوگوں کی تربیت کرنے والا ان کو پکڑنا چاہیے کہ بھائی اگر ٹوک کے آیا ہے پھر یہ کلام نہ پڑھ کیوں لما تقولون ما لا تفعلون وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو داتا علی اجمیری نے پوری بحث کی کشف المحجوب کے اندر وہ ایک قسم ہے پیدا کرنے والے کی وہ تو کہہ رہے اتنا بڑا شکریہ اور بھائی میرے شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ذکر رسول کرنے کا موقع عطا کیا یہ کوئی دنیا کا معاملہ ہوتا تو بھائی وہ شکریہ ادا کرتے نا اس سے بڑی کیا بات ہے میرے ابے نے بھی میرے کام نہیں آنا میری ماں نے بھی میرے کام نہیں آنا جب ذکر رسول نے کام آنا
خدا کی عزت کی قسم ہو کوئی مدینے والے سے تار جوڑنے والا بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جو بھی فریاد کرتا ہے کملی والا آج بھی نواز دیتا ہے۔ کون کہتا ہے آئے ہائے، اور میں تے میرا چلیا بھی نا کلپ، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، وہ یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو نہ کوئی ذاتی تعلق نہیں، لیکن دیکھو مینوں کنج تک دے پہ ہو، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، وہ میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا۔ کوئی آئے تے صحیح کملی والے دا بن کے۔ حضرت داتا علی اجویری نے کشف المحجوب سے ایک جملہ لکھیا ہے، اور یقین کرو اس دور کے اندر وہ پورا فٹ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی ایک خرابی کی وجہ یہ بھی ہے، یہ کلام کے ظاہر کو لیتے ہیں اندر کو چھوڑ دیتے ہیں، کلام کے ظاہر کو لیتے ہیں اندر۔ دیکھو نا ایک بندہ جناب بڑے سرور دے نال پاڑے ہوئے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نہ اس کا سر مدینے والے کے لیے ہو نہ دل مدینے والے کے لیے ہو۔ مجھے بتاؤ وہ 2 نمبری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لوگی کہندے نے میں اکثر کہنا، میں کہنا یار دیکھو نا میں اتنے بیٹھا تھا نا، قبلہ نے میری تعریف کی ہے نا، تو میرے دل چ ایویں، کیونکہ فطری بات ہے میرے دل چ آیا جناب نے تعریف کی ہے، تے یعنی کہ میں انہاں دے دلی طور تے قریب ہویا ہاں۔ تے یار بندہ مدینے والے دی تعریف کرے تے مدینے والا اپنا قرب بندہ تا نہ کرے، اینا بھی یقین نہیں رہا قوم دا۔ یار ذرا سوچو تے صحیح، بھائی ساڈے پڑھن دے اندر فطور ہے، ہمارے لہجے کے اندر فطور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو نا بندہ پڑھ کن کا کلام رہا، ایک شعر آپ کی نظر ایک شعر آپ کی نظر، اور بھائی یہ کون ہوتا ہے؟ جب کلام مدینے والے کا ہے تو نظر بھی مدینے والے کی طرف ہونی چاہیے، جب کلام ان کا ہے تو پھر نظر بھی ادھر ہونی چاہیے۔ جن کی نظر پھر ادھر ہوتی ہے نا، پھر نگاہ پڑتی ہے، پھر نگاہ پڑتی ہے۔ قبلہ واصف علی واصف نے بڑے کمال دی بات لکھی ہے، اس نے کہا اگر ذکر حبیب وصل حبیب کا سبب نہ بنے، ذکر حبیب اگر وصل حبیب کا سبب نہ بنے تو پھر کلیاں بہ کے سوچی حضور دا ذکر بھی کیتا کہ نہیں۔ قبلہ 15 سال ہوئی انہوں نے، یقین کرو ذکر رسول دی محفل دے اندر اندر، او بھائی کیوں نہیں رنگ چڑھدا؟ کدی کیتا جی غور ہے؟ بابے وقت گزردا پیا، خدا را ادھر ادھر 2 نمبری چلو گے تو ہو سکتا چھٹکارا ہو جائے، لیکن اوتھے ہی 2 نمبری نہ کوئی چھٹکارا نہیں جائے۔ آ تو صحیح بھائی حضور کا بن کے اپنی ہمدردی میں مکا کے تے آ ہے۔ اکثر لوگوں کو عادت ہے جناب وہ پیسے دیتے ہو نا محفل دے اندر تے پیچھے بٹھا دیتا جائے، وہ اندر دا غبارہ ہی نہیں بہندا ہے۔ او بھائی میرے ادھر ختم کر کے آئے گا تو کچھ نصیب ہوگا نا، اندر دیوار مکا کے آئے گا تو کچھ نصیب ہوگا نا۔ ساڈے سیالکوٹ دے رومی اثر دے والد محترم قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جناب گزردے پے سن تے ایک بچے فٹ بال کھیلتے پے سن، تے وہ فٹ بال آپ دے کول جدوں آیا نا تے آپ نے فٹ بال دے اوتے پیر رکھ لیا، ان بچے آئی ہیں بابے ہوری ہلے ٹھڈ مارن گے ساڈے ال سٹن گے، ہلے ٹھڈ مارن گے ساڈے ال سٹن گے، لیکن جدوں تک واہ نہیں نہ نکلی ہے بابے ہوراں نے فٹ بال چھڈیا نہیں ہے۔ تے آپ دا مرید جڑا ہی کہن لگے ہن بچے کی کرن گے، آپ کہن لگے یار ویکھ پہلے ٹھڈ مارتے پے نا، ہن ہری واہ کڈی نا لوکی ہن چوک کے پھرن گے، جڑے سمجھ گئے نے بھائی میرے ہائے 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 انہوں نے چوکے پھرن گے۔ اور بھائی میرے جدوں تک اندر دی میں موجود ہے، یاد رکھ ادھر بھی ٹھڈے ہیں، قبر میں بھی ٹھڈے ہیں، حشر کے اندر بھی ٹھڈے ہیں، لیکن اگر اپنا آپ ختم کر دے گا، جس طرح اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کوئی مقام چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اپنی ہستی کو ختم کر قسم پیدا کرنے والے کی، اور تیرا غازی ممتاز کی طرح جنازہ بتائے گا کوئی یام نہیں جا رہا، محمد عربی کا غلام جا رہا۔ بو مکاندے نے بلے شاہ نے بھی آکھیا سی نا، پھلاں دا تو عطر بنا ہے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا تو کڈ دریا، اس وچ تو خوب نہ مچھیاں مانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، جا پہلے اپنی میں مکا۔ ابے وہ آئے ہو نا تے کچھ نہ کچھ گھر جا کے غور کرنا جے کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں، تے نہیں نہ آئی ہوئے گی پھر دل کو پوچھی یار کدے واسطے گیا، کدے واسطے گیا سے۔ اور میں اکثر کہنا خطیب واسطے نہ آیا کرو، حضور واسطے آیا کرو، خطیب واسطے نہ آیا کرو، نہیں تو خطیب دا ہی رنگ چڑھے گا جے، انہاں واسطے آیا کرو۔ یاد دیکھو نا پہلے کی ہوندا ہے محفل میلاد مصطفیٰ، پہلے حضور دا نہ آئے نا، تے پھر کی آندا ہے آج خصوصی خطاب فلاں دا، وہ ایڈا وڈا والا بھی تیرے واسطے کچھ اثر نہیں کیتا،
ذکر رسول دی میں ایڈا وڈا بھالا بھی تیرے تے کوئی اثر نہیں کیتا بھائی اسی آندے ہی نہیں ہے یقین کرو میرے استاد محترم قاری امتیاز اکبر قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن اللہ کی عزت کی قسم آج سے 1450 سال پہلے جس طرح مدینے والے نوازتے تھے آج بھی نواز رہے کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محدود ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بات نہ کر ذرا ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار کا در ہے در شاہا تو نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا جولی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ وہ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ جولی ہی میری تنگ تھی ساڑے شہر سیالکوٹ دے مناظر اسلام ہوئے نے مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا آپ دا نام ہویا تے آپ نے نا اپنی کتاب دے اندر نا ایک اپنا واقعہ لکھیا ہے توجہ ایسا رہے ہیں ہاں مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کہندے نے ضلع ویہاڑی تو نا مینوں خط آیا کہندے نے خط دے اندر لکھیا دا سی مولانا صاحب جب سے پاکستان بنا نا وہ ہمارے علاقے کے اندر سیرت رسول پہ تقریر نہیں ہوئی تو لہٰذا آپ عالم فاضل ہیں آپ تشریف لائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پروگرام ہو کہتے ہیں جب میں نے محبت بڑا خط پڑھا نا تو میں نے جواب کے اندر لکھ دیا کہ میں فلاں ڈیٹ کو آ جاؤں گا ضیاء اللہ قادری صاحب آپ فرماندے نے میں بذریعہ ٹرین اتنے پہنچیا تے بذریعہ گدا گاڑی نا جدوں میں اتنے پہنچیا نا ویہاڑی دا ایک گاؤں سی کہندے ہن جنہاں نے بلایا دا سی نا وہ میرے ہاتھ دے اندر وہ جو لفافہ دئی دا پروگرام تو بعد کہندے وہ پکڑا کے نا پہلے ہی کہن لگے تسی جا سکدے ہو کہندے نے میں بڑا ایک تعجب زدہ ہویا میں کہا یار اتنی محبت نال بلایا ہے تے ہن ہاتھ لفافہ پھڑا کے کہندے پنے جاؤ تسی جا سکدے ہو کہندے میں انہوں نے پوچھا میں کہا وجہ کیا بنی ہے پروگرام کینسل کیوں کیتا جی وہ کہنے لگے کہ 80% قادیانی ہے ہمارے گاؤں کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ذکر رسول کی محفل ہوئی پھر تم لوگوں کی عزت محفوظ نہیں رہیں گی گھر والوں کی عزت محفوظ نہیں رہیں گی ہوں بابا جی دلیر بندہ سی آج جس نے انہوں نے سنیا تھا نا وہ جانتا ہوا ہے کہتے ہیں میں نے اسی وقت لفافہ واپس کیا آپ نے کہا وہ یار ذات دی گل ہوندی نا تو میں واپس چلا جاندہ اب حضور کی بات آ گئی ہے تو نہ جا سکتی ہے لیکن ضیاء اللہ نہیں جا سکتی ذات کی بات ہوتی تو میں چلا جاتا لیکن ذکر رسول کی بات اب نہیں میں جاؤں گا کہتے ہیں وہ کہنے لگے حضور تسی تقریر کر کے چلے جاؤ گے لیکن مسئلہ ساڑھے واسطے بن جائے گا کہتے ہیں میں نے پھر جذبات سے کہا وہ میں کہا جن کا کلمہ پڑا ہے ان پہ یقین ہے کہ نہیں ان پہ یقین ہے کہ نہیں کہتے پھر تھوڑے جے ٹھہرے ہیں کہتے میں انہوں نے آکھیا کہ بتاؤ تواڈے علاقے دے ارد گرد کوئی چودھری ٹائپ بدماش ٹائپ بندہ ہے کہنے لگے ہاں ایک بندہ ہے وہ دا نام ہے نورا ڈاکو اور کو سارے ڈر دینے ہیں ہوں پتہ نہیں انہوں نے ذہن چ کی آیا ہے یا گل پائی گئی ہوئے گی ضیاء اللہ قادری صاحب دے ذہن دے اندر کہندے نے اسی نورا ڈاکو دے ڈیرے تے پہنچے تے ڈیرے تے بیٹھا دا سی تے کہندے نے اس نے دیکھا نا کہ داڑھی والے احباب آئے نے کہندے دیکھ کے کہنے لگا خیر ہے اج سارے مولوی میرے لیے ٹر پے ہوئے خیر ہے اج سارے مولوی میرے لیے آ گئے ہوئے ضیاء اللہ قادری صاحب کہندے نے میں ایک جملہ آکھیا وہ رویا کہتے میں نے کہا کہ تیرے معمولات کا ہمیں پتہ نہیں لیکن میں عزت رسول کے لیے تیرے پاس آیا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے جب سارا واقعہ اسے بیان کیا وہ نورا ڈاکو رو کے کہنے لگا حضرت جی میں گناہگار ضرور ہوں پر بغیرت نہیں ہوں میں گناہگار ضرور ہوں پر میں بغیرت نہیں ہوں آؤ میں دیکھتا ہوں کون نہیں ذکر رسول کرنے دیتا آؤ میں دیکھتا ہوں کون نہیں سیرت مصطفیٰ پہ تقریر کرنے دیتا کہتے ہیں ہم احباب پیچھے تھے وہ نورا ڈاکو آگے تھا کہتا ہے کوئی مائی کا لال جو ذکر رسول رو کے بتائے ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں جب میں پنڈال میں پہنچا 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نہیں میں نے 3 گھنٹے کملی والے کا ذکر کیا 3 گھنٹے کملی والے کا ذکر کیا کہتے ہیں تقریر کر کے میں اپنے گھر کی طرف نورا ڈاکو اپنے گھر کی طرف کہتے ہیں چند ماہ گزرے ہوں گے مجھے میرے خادم نے آ کے کہا بار حضور کوئی داڑھی اللہ تے سیتے ماما پایا تھا تانوں ملن واسطے آیا تھا کہندے میں انہوں نے کہا کہ آن دو اجازت دو ہے کہندے اندر آئے تو دھون نہیں ہونے چکی کہندے نے ہاتھ چمی جا رہے کہتے میں کہا او بھائی آپ اپنا تعارف تو کروائے ہیں کہندے جدو سارا اس نے اٹھایا نا تے آنسواں دی جڑی لگی دی سی ہے کہندے میں کہا کون میں کہا نہیں پہچانے ضیاء اللہ قادری صاحب کہندے نے میں کہا نہیں حضور پہچان نہیں ہوئی کہنے لگا حضور وہی نورا ڈاکو حضور وہی نورا ڈاکو بدل گیا دا سی ہے بدل گیا دا سی کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا او بھائی یہ کرم کیسے ہوا ہے اب سننا ذرا جس طرح میں نے پہلے کہا مصطفیٰ کا تو بن کے تو آ مصطفیٰ کے لیے تو آ کے تو دیکھ وہ کہتا ہے حضور آپ تقریر کر کے اپنے گھر کی طرف میں سن کے اپنے گھر کی طرف لیکن میں جن کی عزت کے لیے آیا تھا میں جن کے ذکر کے لیے آیا تھا رات جب آنکھیں بند ہوئی وہ کملی والا میری خواب کے اندر آ گیا اور کملی والے خواب کے اندر آ کے میرے ماتھے کو بوسا دیا اور کہا ہے فلاں بن فلاں تو ہمارے لیے آیا تھا
یا تیرے سے خدا بھی راضی ہو گیا مدینے والا بھی راضی ہو گیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بابے کوئی آئے تھے سید الدوان کے فریاد امتی جو کرے حال اعلیٰ حضرت نے پورا کلام لکھیا نا اس یقین کرو پہلے اشعار بھی پڑھنے والے نے حاضر بریلوی نے لکھیا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو تو اسے توجہ نہ سماعت فرمائیں انشاءاللہ سرور آئے گا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو